बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहती हूँ। प्रोग्राम एतराज़ है, मैं सदफ अब्दुल जब्बार, और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी इलेक्शन की सियासत के हवाले से। तो हम बात ही कर रहे हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं 27 जुलाई से, और उसके बाद ये मरहला बार होकर 10 अगस्त पे जाकर कंप्लीट होंगे। इससे पहले जो सियासत हो रही है, और यहाँ पर बड़ी हैरान कुन सियासत ये हो रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीटीआई ने यहाँ का बायकॉट किया, आज एमक्यूएम ने भी हिमायत का ऐलान किया है नून लीग की। लेकिन जो हम एक कहा जाता था कि जी 90 की सियासत दफन हो गई है, वो बयानात नहीं दोहराए जाएंगे, कुछ ऐसे ही वाइब्स आ रही हैं अगर आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ बयानात को देखें तो। रोज़ाना की बुनियाद पर, और नवाज शरीफ साहब भी गए, उन्होंने बिलावल साहब को मुखातिब किया, तो बिलावल साहब ने फिर जिस तरीके से जो कारकर्दगी का बयानिया लेकर चलती है नून लीग, उस पर बहुत सारे सवाल उठाए। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या फरमा रही थी, ज़रा वो सुन। कश्मीर का एक ही बेटा है जिसका नाम नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को कहूंगा कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। वो अपने सूबे की सड़कें नहीं बना सकते, वो आजकल आजाद कश्मीर के सड़कों के वादे कर रहे हैं। इन्होंने आजाद कश्मीर को कचरा बना दिया। जिन लोगों से कूड़ा साफ नहीं हुआ वो आपसे वादे कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई अपोजिशन तनकीद नहीं हो रही है कि अपोजिशन वर्सेस हुकूमत का मामला हो। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वो जमातें जो हुकूमत का एक इत्तेहाद है, एक मजमुआ है, एक गुलदस्ता आप कह लें, जिन्होंने कहते हैं जी हमने इस निज़ाम को सपोर्ट करने को इनकी सपोर्ट की, नून लीग की सपोर्ट की, वो जिस तरीके से बयानात दे रहे हैं। यहाँ पे मैं एमक्यूएम का भी जिक्र करना चाहूँगी, और राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरीके से करप्शन के एक इल्ज़ामात लगाए, बड़े सीरियस नौयत के पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए, ऐसे ही बयानात हमें एमक्यूएम दोहराती हुई अगेंस्ट पीपल्स पार्टी दिखाई देती है। ये सब आपस में हिस्सेदार हैं इस हुकूमत के। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब आज किन अल्फाज में याद कर रहे थे पीपल्स पार्टी को, वो सुन लेते हैं। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। दूसरे शहर एयर एम्बुलेंस चलाने की बात कर रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं। हमारे यहाँ साइकिल पे एम्बुलेंस चलाई जानी जा रही है। एक रोड नहीं बन के दे रही, यूनिवर्सिटी रोड बन के नहीं दे रही। जो 22,000 अरब रुपए है, अगर यहाँ लगता सिंध को बिल्डोज करके 50 दफा नया सिंध बना देते, ये सारा पैसा दुबई ट्रांसफर होता है। हमने असेंबलियों में बात कर ली, नहीं मान रहे। हमने आईनी तरमीम पेश कर दी, नहीं मान रहे। अब हम सड़कों का इस्तेमाल करें। और जब जब एमक्यूएम को ज़रूरत पड़ती है अपना जो मुतालबा है उसे पूरा करने के लिए, या वो नून लीग से किसी ऐसी पोजीशन में आती है कि किसी तरह उन्हें सपोर्ट करें, तो वो अपना मुतालबा बड़े बबांगे दोहल दोहराते हैं। यानी कि 140A का मुतालबा है उनका। गवर्नर के हवाले से आज गवर्नरशिप मांग ली है नून लीग से। हमें तो ये बताया गया था जी कोई फार्मूला तय हुआ है कि 2 साल पीपल्स पार्टी का, 2 साल एमक्यूएम का गवर्नर, 2 साल नून लीग का गवर्नर। अब सिंध में जो गवर्नर तब्दील हुए तो एमक्यूएम चाह रही है कि जी हमारा गवर्नर लाएं। तो क्या ये मुतालबा नून लीग मानेगी कि नहीं, ये तो देखेंगे। लेकिन सुन लेते हैं फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे हैं। दो बातें जो हमारी हो रही हैं मुसलसल, 140A का आईनी तरमीमी बिल, दूसरा हमारा देरीना मुतालबा, हमारा मैंडेट है, हमारा गवर्नर होना चाहिए। बाकी हमने बहुत सारी बातों पे समझौते किए हैं, लेकिन इस पर हमारे लिए समझौता करना मुश्किल है। हमारे पास जो कुछ था वो PMLN की झोली में डाल दिया। मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात कश्मीर में हम जीतेंगे, PMLN जीतेगी, और PMLN जीतेगी इसका मतलब है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जीतेगी। और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि बड़े दरीना हैं, आवाम से जुड़े हुए हैं। चाहे हम किसान की बात कर लें, चाहे हम पेट्रोल प्राइसेस की बात कर लें, उस पे हमें अपोजिशन भी कोई ज़्यादा आवाज़ उठाती नज़र नहीं आती। अपोजिशन अपनी सियासत को बचा रही है इस वक्त। जिस तरीके से जो हालात हैं पीटीआई की, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अवामी इशूज़ पे हम कभी नहीं देखते कि उन्होंने कोई एहतजाज किया, किसी तरह की कोई प्रोटेस्ट की कॉल दिया, या कोई उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। यहाँ पर मैं क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा हमें हर साल ही बताया जाता है बम्पर क्रॉप हुई है, गंदम की बात कर रही हूँ, उसके बाद पता चलता है जी आटा ना पैदा है, बाहर से इंपोर्ट करना है। सेम हाल चीनी का भी है। तो ज़रा किसान इत्तेहाद के खालिद खोकर, चेयरमैन किसान इत्तेहाद, वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। हमारा डीजल का रेट सिर्फ एक हफ्ते में 60 रुपए 50 पैसे तकरीबन बढ़ चुका। हुकूमत गोश्त का नापन ले, और आज गंदम इंपोर्ट करने का जो मकसद है अगले साल काश्तकार को तबाह करना, जो जिस तरह 2023 में किया गया। काश्तकार इस चीज की बिल्कुल मुसम्मत करते हैं। मैं हुकूमत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ खुदा के लिए अगले साल के लिए पॉलिसी अनाउंस करें, 25% प्रॉफिट के साथ रेट अनाउंस कर दे, फास्फोरस खादों के ऊपर सब्सिडी दे, डीजल का रेट कम करे काश्तकार के लिए, और हमें मैकेनिज्म बताए कि किस तरीके से आप खरीदारी करेंगे।
اور اگر میں اس چیز کا ذکر نہ کروں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہفتہ وار چھٹی تو ہے، یعنی کہ ہفتہ اتوار کو پیٹرول پرائس نہیں بڑھیں گے، ویکینڈ ہے، لیکن جو ویک ڈیز ہیں 5 days a week پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا تھا چینج ہوں گے، 35 پیسے کم ہوئے تھے، لیکن ویسے ہم دیکھیں تو پورے 4 دن یہ مسلسل بڑھتے رہے. اور اگر میں پورے ایک ہفتے کی بات کر لوں تو تقریباً 24 روپے پیٹرول کے بڑھے ہیں اور ڈیزل کے پر 60 روپے بڑھے. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ عوام کو ایک شوق ملتا ہے. اور اگر میں اس خطے کے کچھ سٹیٹس آپ کو دکھا دوں جو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کس ریٹ پر پیٹرول مل رہا ہے، بھوٹان میں کس ریٹ پر مل رہا ہے، افغانستان میں کس ریٹ پر مل رہا ہے، اسی طریقے سے انڈیا میں کس ریٹ پر مل رہا ہے، سری لنکا میں، تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے اس قیمت میں پیسے دے رہے ہیں. اور پھر ہم بات کرتے ہیں چلیں کہیں تو عوام کو ریلیف دے دیں. یہ جو 1 لیٹر پیٹرول پر جو مجموعی طور پر جو ٹیکس لیا جا رہا ہے وہاں تو حکومت ریلیف دے سکتی ہے. مجموعی طور پر 124 روپے 73 پیسے 1 لیٹر پر، جبکہ اگر ہم ڈیزل کی بات کریں تو 112 روپے 65 پیسے لیوی ٹیکس اور جو دیگر جو اس میں مارجنز ہیں وہ وصول کیے جا رہے ہیں. تو کیا یہ چیزیں کم بیش کر کے پبلک کو ریلیف نہیں دیا سکتا؟ 35 پیسے ریلیف دیا گیا، وہ ریلیف کہنا تو ایک مذاق ہی ہوگا. اس پر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا، اس پر کوئی کیوں بات نہیں کرتا، اس پر سر جوڑ کر یہ جماعتیں کیوں نہیں بیٹھتی؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 7 اگست کو اس پر احتجاج کی کال دے دی ہے. ذرا اس پر بھی بات کریں گے. جو گیسٹ ہیں ان کی طرف بڑھتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت شیخ صاحب، وفاقی وزیر سرمایہ کاری، حسن مرتضیٰ صاحب جوائن کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے اور پنجاب چیپٹر سے ان کا تعلق ہے، بڑے ووکل بھی رہے اپنی پارٹی کے حوالے سے. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. کیسر صاحب آپ سے ذرا میں آغاز کرنا چاہوں گی، اور سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ MQM کی بات یہاں پہ میں رکھنا چاہوں گی. وہ بڑا مطالبہ آپ سے کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں آپ کو، وعدے تو یاد دلاتے رہتے ہیں. آج انہوں نے گورنرشپ بھی مانگ لی ہے. پہلے تو مجھے بتائیں کہ آج آپ لوگ ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہمارا ساتھ ہے، ہمارا اتحاد ہے. اس موقف پر کیا کہیے گا؟ کیا واپس کریں گے گورنرشپ انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ یہاں کراچی میں بڑے عرصے سے MQM کا ہی گورنر ہے. ابھی 2 سال تو ابھی رہے، اور اس سے پہلے بھی گورنر بہت عرصہ MQM کے رہے. تو یہ کوئی طے شدہ بات تو نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی کا گورنر بننا ہے. پاکستان مسلم لیگ کا تو یہاں گورنر بہت عرصے سے بنا نہیں. تو اگر تھوڑا سا عرصہ ان کو مل گیا تو میں سمجھتا ہوں ہمارا MQM اور پاکستان مسلم لیگ کا مل جل کے حکومت میں ہے. اور وہ 2 فیڈرل منسٹر ہیں ان کے، میرے ساتھ کولیگ ہیں میرے، اور ابھی بھی وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایک انہوں نے بات کی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپس میں بات ہوتی رہتی ہے. کوئی بھی ایسی بات ہے تو اس پہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمیکیبل سلوشن ہے. کچھ عرصہ ہمیں مسلم لیگ کے گورنر کو برداشت کریں تو ان کا گورنر تو یہاں بنتا رہتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کا گورنر نہیں بن سکتا. اچھا، وہ کیونکہ سمجھوتے یاد دلاتے ہیں آپ کو، وعدے یاد دلاتے ہیں، تو میں نے کہا ذرا پوچھ لوں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی رہتی ہے جی ہم اس نظام کے اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ تو جو حملے اور جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے. ہمایوں محمد صاحب ذرا آپ کی طرف آتی ہوں. آپ لوگ 5 اگست کو PTI احتجاج کر رہی ہے، اس دوران میں ہو رہے ہوں گے الیکشن آزاد کشمیر میں، اور الیکشن کی سیاست آپ اس وقت دیکھ لیں کتنی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، ہائی لائٹڈ ہے. 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کریں حافظ نعیم الرحمان صاحب پیٹرول پرائز پہ. آپ کے احتجاج میں ان کے احتجاج میں فرق یہ ہے کہ وہ عوام کی آواز بن کر احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا احتجاج پہ تو بہت سارے شکوک و شبہات حکومت کو بھی ہیں، آپ کی دیگر جماعتوں کو بھی ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ بس پشاور تک محدود رہیں گے، اس سے بیونڈ نہیں جا سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہ تو آپ ان کے ریئیکشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کتنی فکر ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے کہاں نہیں جا سکتے. اگر فرض کرے ہم پشاور تک محدود ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ کوئی ایکشن نہیں لیں گے، کسی کو گھروں سے اٹھائیں گے نہیں، کسی کو مطلب اس سب چیزوں سے پہلے ریڈ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، کہیں دفعہ 144 نہیں لگائیں گے، کچھ یہ کام نہیں کریں گے، وہ ساری چیزیں پھر یہ نہیں کریں گے. اگر ان کو
बिल्कुल फिक्र नहीं और ये समझते हैं कि हम लोग पेशावर तक रहेंगे। लेकिन अगर इन लोगों को पता है कि हमारा एक्शन पूरे पाकिस्तान में हो सकता है, उसके ऊपर आएंगे, तो ट्रस्ट में ये लोग रिएक्ट करेंगे और उस बेसिस पे आप लोग जज कर लेना। आप अभी जम्मू आज़ाद कश्मीर में आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, कौन से इलेक्शंस? ये वो इलेक्शंस है कि जिसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसको रूल्स का वायलेशंस का पता ही नहीं चल रहा, वो खुद वायलेशन किए जा रहा है 2024 के इलेक्शन के बाद। रूल्स और वायलेशन की बात कर रहे हैं? मैं बता देता हूँ, जरा सब्र कर ले। पहले तो उन्होंने ये देख लें कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां से बिल्कुल हटाने की कोशिश की, बिल्कुल उसी तरीके से। नंबर 2, मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी, क्या ये वायलेशन नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर वहां जाके इलेक्शन कैंपेन के अंदर उधर कहती है कि मैं आप लोगों को इतनी बसेस दूंगी, और उसके अलावा जिस तरीके से बाकी सारे मिनिस्टर्स जा रहे हैं, अगर यही इलेक्शन कमीशन ने करना है तो मेरे ख्याल में उनको अपने साथ PMLN का वो ठप्पा लगा दे, साथ कह दें कि जी हम तो PMLN है, और या फिर ये कह दें कि जी हमें हुक्म ये आया हुआ है कि इनके के PMLN को सपोर्ट करना है, और या फिर PMLN और पीपल्स पार्टी को मिलकर सपोर्ट करना है। मैं जान लेती हूँ ना, मैं इस वायलेशन और रूल्स की खिलाफ वर्जी पे बात कर लेती हूँ, कैसर साहब से पूछ लेती हूँ। आपका और आपकी जमात बड़े अरसे से बात कर रही है जब से ये कैंपेन हो रही है, कैसर वायलेशंस नहीं है क्या? ये वायलेशंस नहीं है क्या? वायलेशंस नहीं है ये? अब वो कहेंगे कि हाँ जी है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को तो कहा गया है कि PMLN और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है, ये दोनों नूरा कुश्ती कर रही है, कुछ सीटें उनको देने, कुछ सीटें आपको और हमारे लिए, आपको और हमारे सामने WWF रेसलिंग हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है, नून लीग कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, सामने एक दूसरे को गालियां देते हैं, बाद में वही इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं ये नूरा कुश्ती है, ये पॉइंट मैं लेके जाऊंगी। ये आपके सारे जो गिले शिकवे हैं, इस पे मैं दोनों से बात करूंगी। हसन मुर्तजा साहब से पहले मैं बात करना चाहूंगी। हसन मुर्तजा साहब, पहले तो मुझे बताइएगा। जी जी जी, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरा गिला शिकवा नहीं है, ये फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। फैक्ट्स, चले ठीक है, मैंने करेक्ट कर लिया अपने आप को। हसन मुर्तजा साहब, हम तो सुनते हैं बिनारे पाक से हम बात करते हैं, बड़ी तारीख है, और यहाँ पर तो जमातें चाहती हैं कि हम जलसा करें, और ख़ास तौर पे बिलावल साहब तो और जरदारी साहब ने बड़ी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो चाहते हैं बिलावल साहब वज़ीर आज़म बने। तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि आप लोग अपनी पॉपुलैरिटी दिखाएं। पंजाब में, लाहौर में कितने पॉपुलर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये आप लोगों को इजाज़त मीनार पाकिस्तान पे नहीं मिली, वैसे आप लोगों ने डिमांड की थी। आपकी कोई अगर मैं पीपल्स पार्टी के लाहौर के सदर की बात करूँ, फैसल मीर साहब, उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि जनाब मीनार पाकिस्तान सिर्फ नून लीग का नहीं, पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों का है। तो क्या इजाज़त मांगी थी और नहीं मिली नून लीग की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, ये हमारा वर्कर कन्वेंशन था, हमारे लाहौर डिवीजन की जो पीपल्स पार्टी थी, वो चाहते थे कि हम यहाँ पे वर्कर कन्वेंशन करें, इसकी इजाज़त नहीं मिल पाई, और हम उसमें हम कोई अस्करी जमात नहीं कि हम तोड़ फोड़ करेंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे। हम दोबारा यहीं पे कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमें मौका मिले और हम वहाँ पे जलसा कर सके। हसन साहब, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपको इजाज़त नहीं मिली, आप तो इनके साथ हैं, इनकी वजह से आपकी हुकूमत बनी हुई है। देखिए, शादी होना एक और चीज है, बाकी चीजें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो सारी चीजें गवर्नमेंट ने देखनी होती हैं। ये तो अब उनसे हम बात करेंगे ना कि ये हमारे साथ हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह है। जब वो कोई वजह बताएंगे, यकीनन हम उनसे ये बात करेंगे कि हमें इजाजत क्यों नहीं दी गई। तो ये चीजें हैं। अच्छा, मैं इजाजत मांगेंगे अभी आप मजीद? नहीं, अब हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे कोई बड़ा इवेंट करने जाएंगे तो यकीनन इजाजत मांगेंगे। हुमायूं साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस मासूमाना ख्वाहिश पे। मैं जरूर उनसे उनकी बारी में जानूंगी कि क्या वजह है। कैसर साहब, सर आप PTI थोड़ी है पीपल्स पार्टी जिनसे आप मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप अपना एहतजाज ना करें। ऐसा भी क्या डर, पीपल्स पार्टी को तो इजाजत दे दें आप।
نہیں یہ تو حضرت مرتضیٰ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں اور ہم وہ اجازت کیوں نہیں ملے گی؟ جلسہ کرنے کی تو ہر ایک کو اجازت ملتی ہے، اور وہ خود بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ سیکورٹی ایشوز ہیں، ہمارے ساتھ مل کے اسمبلی میں ہیں اور مل جل کے ہماری حکومت ہے، اور کیوں نہ ان کو جلسہ کرنا، کسی بھی پارٹی، ہر پارٹی کا رائٹ ہے۔ اور وہ تو دیکھیں نا جو خود ہی کہہ رہے ہیں جیسے ہی ان کو ایسی پوزیشن ہوگی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ضرور جلسہ کریں، پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سندھ میں اگر پاکستان کیسر صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے، نہیں میں تو کیسر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن مجھے تو یہاں تو جو فیصل میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں پولیس نے کارکنوں کو جلسے کے انتظامات سے روکا، پہلے ہمارا ساؤنڈ سسٹم والی گاڑی جو ہے اس کو تحویل میں لے لیا ہے، تو آپ لوگ تو ان کو بالکل بھی الاؤ نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمایوں صاحب ویسے آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ کرنے دیں، دکھانے دیں پیپلز پارٹی کو ان کی کیا اسٹرینتھ ہے، اجازت مانگ رہے ہیں تو آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ دیکھیں میں جینوئنلی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ سب ملی بھگت ہے، میں جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو اسکور اے پوائنٹ، پولیٹیکل پوائنٹ، میں جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں صرف دکھاوا کرتی ہیں، نہ یہ ڈیموکریٹک ہے، نہ ان کی ویلیوز ڈیموکریٹک ہے، نہ یہ اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ جو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں وہ کسی حد تک سچے بھی ہیں۔ آپ جب تقریر سمجھتی ہیں، اور اب آپ نے وہ مریم اورنگزیب کی ہے کہ سڑکوں کی بات کی ہے، آپ 2016 کا میاں نواز شریف صاحب کا جو کیمپین تھا، الیکشن کیمپین تھا، انہوں نے اس بات پہ الیکشن کیمپین کیا تھا آزاد جموں اینڈ کشمیر میں کہ ہمیں حکومت دے دے تو ہم یہاں سڑکوں کا جال بنا دیں گے۔ کیا انہوں نے اس میں کوئی ایک سڑک بنائی؟ آج وہ دوبارہ وہی کر رہے ہیں، لیکن آج چونکہ ان کو بہت شوق ہے پرائم منسٹر بننے کا، وجہ یہ تھی کہ ان کو لندن سے بلوایا گیا تھا کہ بھائی آپ کو پرائم منسٹر بنوا دیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں چاہے مجھے کسی یونین کاؤنسل کا پرائم منسٹر بنا دو، پر بنا دو کہ مجھے اس لحاظ سے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، یہ جو پورا ایک سسٹم ہو رہا ہے نا، یہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو 1980 سے لے کے 2018 تک تھے۔ اب میں 2018 سے 2022 تک اور 2022 سے 2026 کے درمیان میں آپ کو ایک پروگرام کا ریفرنس دیتا ہوں۔ وہ پروگرام ہے منصور علی خان کا، جس میں انہوں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو۔ وہ ہے اس میں ایک میرے خیال میں وہ تھے یہ جو تاجر تھے، ایک یہ کسان تھے، ان کے یہ تھے کہ دیٹ پیریڈ 2018 to 22 was a golden period for construction business. It was a golden period for automobile industry. It was a golden period for export، یہ کاٹن کے لحاظ سے، ٹیکسٹائل کے لحاظ سے، اور جو کسان تھے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کسان کو صاحب یقین مانیں یہ سوال اگر میں نون لیگ سے پوچھوں وہ کہیں گے ہمارا پیریڈ گولڈن پیریڈ ہے، وہ بھی آپ کو ایسے ایسے سٹیٹس بتائیں گے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ صدف جی میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں کہہ نہیں رہا ہوں، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں ایک پروگرام پر جس میں کسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساری چیزیں ہوئی تھی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، دیکھیں ابھی ان لوگوں نے ایکسپلین کیا ہے، یا ان لوگوں نے ابھی کہا ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 29 ملین ٹن آٹا انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا۔ اچھا پچھلا جو تھا وہ تقریباً 4 سے 5 ملین ٹن آتا تھا، ٹوٹل یہ بن جاتے ہیں 32-33، لیکن ابھی یہ شارٹ فال ہو رہے اراؤنڈ وہ 24-25 کے یا 20 اس لحاظ سے کر رہے، تو یہ کہتے ہیں تقریباً 4 to 5 ملین ٹن آٹا جو ہے نا وہ شارٹ ہو رہا ہے، اور اس کو ہم امپورٹ کریں گے۔ تو یہ باقی چلا کدھر گیا؟ یہ کہاں چلا گیا؟ اگر انہوں نے جو پہلے بتایا تھا اگر وہ سچ ہے تو ابھی کم کیسے ہو گیا؟ اچھی بات ہے، آپ بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں، یہ سوال عوام بھی ان کے جواب چاہتے ہیں، مگر اچھا ہوتا ہے نا تو آپ
पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ये सवाल इनसे कर रहे होते, आज आप अगर एहतजाज भी कर रहे होते तो अपनी जमात को लेके। खुदा के लिए सदफ जी एक चीज प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, और मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तानियों को कहता हूं कि पार्लियामेंट में कोई काम इस मुल्क के लिए जेन्युइनली नहीं करते हैं। ये लोग जो करते हैं, इन्होंने जो आप मुझे ये जो यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है कि इन लोगों ने जो लॉज बनाए उन्होंने पूरी जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप ये जरा देख मैं अगर डिबेट में जाऊंगी ना, मेरा प्रोग्राम का टॉपिक चेंज होएगा। हमारे साथ केपी असेंबली में जिस तरीके से मरात के लिए हमने देखा कानून साजी हुई है, तो वहाँ भी अवामी तो मसला नहीं था। मैं देखिए वो इशू भी पीटीआई वालों ने उठाया था, किसी और ने नहीं उठाया। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वाले उनके साथ खामोशी से मिले हुए। तो पहले आप अपनी करेक्शन करें, फिर हम दूसरों पे बात करें ना। चल नहीं, इशू हमने खुद उठाया था। जी जरा मुझे मौका दे। जी कैसर साहब, आप ऐड जरूर कीजिएगा। फिर मेरा सवाल आपसे एक ये है कि आपकी पार्टी बड़े संगीन इल्जामात लगा रही है, 3,000 अरब करप्शन के इल्जामात, और ये कि दुबई भेज रहे हैं। ये वो बातें जो एमक्यूएम बताया करती है, एमक्यूएम बैठ के करिए। आज उनके बयानात, आपके बयानात अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, जो उनकी वजह से आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये सीरियस बयानात हैं या ये सिर्फ आप लोग सियासत कर रहे हैं? इस पर तो बाकायदा आपको प्रूफ देने चाहिए अगर इस तरह के बयानात हैं। ये मैं आपको प्रूफ देता हूँ ना। देखिए इन्हीं की हुकूमत, ये डॉक्टर साहब अच्छी तरह समझते हैं बात को, सारा इनको पता है कि इनकी हुकूमत में $3 बिलियन 150 अमीर आदमियों को जीरो। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 60 साल से खुद बिजनेस में हूँ, आज तक ये नहीं हुआ कि किसी हुकूमत ने 0% पे 10 साल के लिए $120 था, उस पे $3 अरब, जो कि आज के हिसाब से 900 अरब रुपए बनता है, वो कर्जा दे दिया 150 अमीर लोगों को। उन्होंने कहाँ लगाया, आज तक किसी को पूछा नहीं। हम डिफॉल्ट, ये हमें छोड़ गए, डिफॉल्ट पे छोड़ गए। पाकिस्तान की हालत तो आप सबके सामने है। जब इन्होंने 2022 में हुकूमत छोड़ी तो ना ये IMF के पास जा सकते थे, IMF की बातों को इन्होंने नहीं माना। फिर आज देखिए कि ये इन्हीं के दौर से स्टैंडर्ड एंड पुअर जो रेटिंग कंपनी है दुनिया की, ये तो बातें कर रहे हैं ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ एसोसिएशन की। मैं वर्ल्ड की बेस्ट रेटिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने, जो कि 8 साल बाद, इनके दौर में -B रही और C रही, और अभी जाके बड़ी मुश्किल से हमने मेहनत की और अब वो पहली बार 8 साल में B हो गई। तो ये एक पूरी दुनिया का एतराफ़ है। IMF हमसे जो बातचीत कर रही है, वो ये कह रही है कि भाई ये बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अभी कोई जंग की वजह से कुछ महंगाई अभी रिसेंटली बढ़ी है, और हमारी ग्रोथ जो है वो भी देखिए। मैंने तो आपको बता दिया, आप लोगों ने एक हफ्ते में पेट्रोल पे कितने पैसे बढ़ाए, डीजल पे कितने बढ़ाए, लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है। नहीं, वो तो दुनिया में देखिए ना, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आज पूरी दुनिया का ये मामला है, कोई पाकिस्तान में तो नहीं, सारी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे ही प्राइसों में, बस समझ तो जल्द ही जंग बंद होने वाली है। ये कोई इतनी लंबी रहने वाली जंग नहीं है, क्योंकि इसको पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो रहा है ना, सारी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इंशाल्लाह जब जंग बंद होगी तो इसका बेनिफिट सारे का सारा हमारा, क्योंकि ईरान के साथ बिल्कुल पड़ोसी मुल्क भी है हमारा, और हमारा जो सैंक्शंस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं तो कौमी असम्बली में मैंने यही कहा कि ये वक्ती तौर पे है, पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम हो रहा है, तेल की प्राइस दुनिया में बढ़ी है, हमारे यहाँ भी बढ़ी है, लेकिन बहुत ही बेहतर सूरत हाल होगी जब ये सैंक्शन ख़त्म होगी और हमारी सारी ट्रेड ईरान के थ्रू हम पूरे वेस्टर्न एशिया में अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकेंगे। अब हमें नहीं पता कैसे साहब ये जंग कब खत्म होगी, लेकिन हमें ये पता है कि इलेक्शन होने उससे पहले जो सियासत हो रही है उसमें जो बयानात है वो बड़े संगीन है। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जब करप्शन के बयानात आप लोगों के हवाले से देते हैं, कभी आप लोग भी मुतालबा तो कर सकते हैं कि भाई कोई प्रूफ दें, हमें बताएं कि दुबई मुंतकिल कर दिया आप लोगों ने कितने हज़ार अरब, ये दावा कर रहे हैं नून लीग वाले। और दूसरा एक वायलेशन का PTI बार बार जिक्र करी, रूल्स की वायलेशन हुई है। वो कहते हैं जी ECP को दिख नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन को, कि वहाँ पर मरीम नवाज साहिबा जो कि एक आइनी ओहदा रखती है, ज़ाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हुकूमत है उनके पास, वो ऐलानात कर रही हैं। तो ये इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, ये जो कहा है हुमायूं मोहम्मद साहब ने? देखिए, जब हुकूमत में बैठ कर आप इल्जाम लगा रहे हो तो अपनी नाकामी का इतराफ कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी को आप समझते हैं कि वो करप्ट है,
آپ کے پاس ادارے موجود ہیں, آپ کے پاس ثبوت موجود ہے, تو لے آئے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹرائل کرے, پیپلز پارٹی کی انکوائری کرے. اگر پیپلز پارٹی گنہگار ہوئی تو ضرور اس کو سزا دیں. آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بھی کر رہے ہیں اور اسے کرپٹ بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. آپ کرپٹ لوگوں کے ساتھ پھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اپنا ہی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, دوہرا معیار ہے, تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہے گی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں انکوائری, جو ثبوت ہے لائیں سامنے. ہم پیپلز پارٹی اس کا جواب دے گی, اس کو ڈیفینڈ کرے گی, جو بھی کرے گی. آپ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اس پہ انکوائری کریں, پکڑیں جو کرپشن ہے. اگر آپ نہیں پکڑ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محسن نقوی صاحب پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. وہ ہیں ایف آئی اے کے منسٹر, وہ ہیں, ان کی منسٹری ہے, اس کے انڈر آتا ہے. تو کیا کر رہا ہے پھر آپ کا وہ ادارہ؟ کیوں نہیں پکڑ رہا وہ اس کرپشن کو؟ یہ محض باتوں کی حد تک ضرور ہے. اب دیکھیں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, اب ان کی باتوں کا کیا بندہ جواب دے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اگر جلسہ نہیں کر پاتی, اس کو اجازت نہیں ملتی, تو کیا ہم اٹھ کے اس ملک پہ چڑھائی کر دیں؟ ہم اس کے اداروں کو گالیاں دینا شروع کر دیں؟ ہم گالم گلوچ کی سیاست کریں؟ ہم مار پیٹ کی, توڑ پھوڑ کی, لاشوں کی سیاست کریں؟ بھائی یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی. آپ اپوزیشن تھوڑی ہے. میں تو صرف یہ جان رہی تھی کہ آپ کو اجازت کیسے نہیں دے رہا ہے. وہ تو تیار ہے کیسر صاحب. پھر وہ جب پی ٹی آئی کہتی ہے جی نورا کشتی ہے, یہ تو پھر یہ بیانات تو پھر ان کی طرف سے آتے ہیں. یہ تحریک انصاف ہو یا پی ایم ایل این ہو, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. دونوں بذریعہ امریت آئے ہوئے ہیں. دونوں جو ہیں وہ ایک جنرل ضیاء کی چھتری تلے آئے تھے, ایک آپ کے سامنے وہ فیض حمید صاحب بیچارہ آج بھی بھگت رہا ہے, اس کی چھتری تلے آئے تھے, باجوہ کی چھتری تلے آئے تھے. تو آج یہ بات کر سکتے ہیں. ہم تو جدوجہد کی, ہم نے تو ایوب کے خلاف بھی جدوجہد کی. آج دیکھ لیں ایوب کی باقیات کہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی چھتری کے نیچے آئے, آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھے حکومت میں, تو یہ بھی بڑا ویسے کمال ہے, کمال ہی کرتے ہیں آپ لوگ. خیر مجھے جواب دینے دینا, سوال کا جواب تو دینے دینا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ کا یہ سوال بنتا تھا. میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ irrelevant ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن ہم نے ہر آمریت کا مقابلہ کیا, ہم نے ہر آمریت کے خلاف جدوجہد کی اور بہت بڑی بڑی قربانیاں دی. ایک عام کارکن سے لے کے ہماری قیادت تک شہید ہوئی. ہم نے پھانسیاں, کوڑے, جیلیں, کال کوٹڑیاں, قلعے سب کاٹے, خود سوزیاں کی. اور کیا پیپلز پارٹی کے نصیب میں لکھا ہے کہ ہم جب بھی سسٹم ڈی ریل ہو ہم قربانیاں دیں اور پھر جمہوریت کی بحالی کروائیں؟ ہمارے پاس اب قربان کرنے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اس پرامن جدوجہد کے ذریعے اس سسٹم کو ڈی ریل ہونے سے بچائے, اس سسٹم کو آگے لے کے چلے, اس قوم کو بند گلی سے نکالے, ادھر آئین کی اور قانون کی حکمرانی ہو. اس کی جدوجہد ہے. یہ کڑوا گھوٹ ہم پی رہے ہیں, ہم کون سا یہ اطاعت خوشی سے کر کے بیٹھے ہیں. چلیں, آپ نے آج بڑے کھل کے کہا ہے کہ خوشی سے اطاعت کر کے نہیں بیٹھے. کیسر صاحب, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ لیکن میں ایک اہم ٹاپک کی طرف آنا چاہتی ہوں, کیونکہ حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا اور کسان اتحاد کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی ہے. یہ مینج کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے ایک طرف پیٹرول تو عوام پہ روز آپ پیٹرول بوم گرا رہے ہوتے ہیں پیسے بڑھا کے, یہاں پہ اگر پالیسی پہلے سے بنا لیں, اس پہ عمل درآمد, مس مینجمنٹ ہے نا یہ ساری. چاہے ہم کبھی چینی کا بحران دیکھیں, چاہے ہم گندم کا بحران دیکھیں. آج کسان رو رہا ہے, کسان کہہ رہا ہے جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جی میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, لیکن پہلے میں یہ کہوں کہ دیکھیں پیپل پارٹی سندھ میں کوئی 17-18 سال سے حکومت میں ہے اور 13 سال سے پی ٹی آئی کے پی کے میں حکومت میں ہے. پنجاب میں بھی ہم حکومت کر رہے ہیں, خود حسن مرتضیٰ صاحب پنجاب میں رہتے ہیں. تو آپ کمپیئر کر لیں نا, یہاں کا موازنہ کر لیں وہاں. میں کراچی میں ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ کراچی میں صورتحال کیا ہے. یہاں پانی ابھی تک مہیا نہیں ہو رہا, ایون پوش علاقوں میں بھی نہیں ہو رہا, اور جب ذرا سی بارش ہوتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجیے ٹرانسپورٹ کا کیا حال ہے. تو یہ پنجاب کو کمپیئر کر لیں نا, لاہور میں اور کراچی کو آپس میں کمپیئر کر لیں. خود یہ آج مصطفیٰ کمال کہہ رہے تھے کہ لاہور کراچی سے 50 سال آگے ہو گیا.
تو اسی طرح پی ٹی آئی کی جو وعدے تھے سارے، یہ ان کو تو حکومت ملی ہے نا. ایک تو آ کے انہوں نے جب حکومت ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں ملی تو پاکستان کو کرپٹ سارا پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے یہ چھوڑ کے گئے. اور اپنے پی ٹی آئی کی حکومت اب تو 13 سال ہو گئے نا ان کو کے پی کے میں، انہیں کو کسی اور پارٹی کی تو حکومت نہیں ہے، اتنا عرصہ کبھی کسی پارٹی نے نہیں گزارا. تو رزلٹ دیں نا وہاں، بتائیں کہ کیا کے پی کے میں بارشیں ہوئی ہیں جس طرح کا وہ حال ہے، کوئی انتظام نہیں. اس کے علاوہ جو باقی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. جی میں گندم کا، آپ کے سوال کا گندم کا جواب دے رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں نا، گندم کی پہلے بھی جب کوئی شارٹیج ہوتی تھی تو امپورٹ ہوتی رہی. اس سال تو گندم اوور آل پروڈکشن زیادہ ہوئے پچھلے سال کے کمپیئر. یہ تو فگرز ہیں کہ تقریباً 15-20% کم از کم پچھلے سال سے گندم زیادہ ہوئی. اگر گندم کی ضرورت ہوگی تو وہ تو ضرور امپورٹ ہوگی. اس میں تو کماڈیٹیز امپورٹ بھی ہوتی رہتی ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہوتی رہتی ہیں اگر وافر مقدار میں ہے تو یہ اسٹیک ہولڈر سے ہم رابطے میں ہیں. اگر ایک طرف آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی لوگ جو ہیں وہ ان سے مشورے سے کام کریں، کفایت شعاری کی طرف جائیں، اپنے خرچے کم کریں، عوام پر ٹیکسز کی بھرمار کر دیے. دوسری طرف آپ کے فیصلے ایسے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ امپورٹ کریں گے تو پھر آپ ڈالر میں ہی پے کریں گے نا. یہ فیصلے پھر اس کی جواب دہی کس سے کی جائے؟ جی کفایت شعاری کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کوئی تنخواہ اپنی نہیں لیتے. میں خود 28-29 مہینوں سے فیڈرل منسٹر ہوں، کوئی 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیتے. 6 مہینے سے ہمارے کوئی منسٹر بھی ایک تنخواہ نہیں لے رہا. اور اپنی جیب سے ہم اپنے گھر میں جو سرکاری گھر میں رہتے ہیں اس کے بجلی کے بل اور گیس کے بل اپنی جیب سے بھرتے ہیں. اسی طرح ہم اداروں کو کر رہے ہیں. ابھی SIFC کو اور BOI کو ہم نے مرج کیا ہے تاکہ ایک ہی ادارہ بنے. اور یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس کو بھی ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ PIA کو ہم نے پرائیویٹائز کیا جائے کیونکہ نقصان پہ چل رہے تھے نا یہ ادارے. اور باقی بھی اداروں کو ہم الیکٹریسٹی کے اداروں کو جو ڈسٹریبیوشن کی ہے کمپنیاں ان کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں تاکہ اخراجات میں کمی ہو. لیکن اس کے باوجود ہمارا تو 8,000 ارب روپے تو کا انٹرسٹ ہے جو ہم نے اتنے لمبے سب حکومتوں نے قرضے لیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پچھلے 27 سال میں 1999 سے لے کے آج 2026 میں ہر پارٹی کو تو موقع ملا ہے. 9 سال پرویز مشرف صاحب کی حکومت رہی، 5 سال پیپل پارٹی کی حکومت رہی، 4 سال PTI کی حکومت رہی، 9 سال ہماری 2 بار حکومت رہی. رزلٹ تو کسی پارٹی کا رزلٹ نہیں آ رہا نا، لوگوں کو رزلٹ ملنا چاہیے. اور ہر سال ہم یہی دیکھتے ہیں. ہمایوں صاحب بتائیں کیا کسانوں کو اچھی قیمت پر گندم دی جاتی، گندم کی پیداوار میں اضافہ کرایا جاتا، کرتے کیا یہ؟ آپ اس پالیسی کے بارے میں کیا کہیں گے جو ابھی فیصلہ ہوا ہے درآمد کرنے کا؟ دیکھیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں، انہوں نے ساری فگرز پچ کی ہوئی ہیں. انہوں نے پہلے جو بتایا تھا کہ ہماری اتنی پیداوار ہوئی تھی وہ اور آج جتنی امپورٹ کر رہے ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کرتی. آپ سمپل کر کے دیکھ لیں، سمپل میتھس ہے. نمبر 2، جب آپ کسانوں سے پوچھتے کہ کیا کسانوں کو فائدہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، PMLN کے دور میں یا PTI کے دور میں، آپ پلیز کسانوں سے پوچھ لیے کہ ان کو کدھر فائدہ ہوا تھا، وہ آپ کو بتائیں گے. کیونکہ جب میں بتاؤں گا آپ کہیں گے یہ تو سارے لوگ وہی کہتے ہیں. کسان کہتا ہے کہ وہ واحد دور تھا جس میں ان کے جتنے بھی ڈیوز تھے یا جتنی بھی چیزیں تھی ان کو ٹائم پہ مل جاتی تھی اور اچھی پرائس میں مل جاتی تھی. ابھی جتنا وہ کرتے ہیں اس سے بہت کم پرائس پہ ہوتے ہیں. ان لوگوں کے فاقے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو وہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ رورل ایریا کے اندر بھی جو ہے نا وہ پاورٹی آ رہی ہے. رورل ایریا میں اس میں نارملی ایک بارٹر ٹریڈ ہوتا ہے کہ جس کی بیسس پہ وہ ایک چیز دے کے کرتے تو وہاں پہ کبھی پاورٹی ایز سچ نہیں آتی تھی. لیکن یہ پہلی بار ہے کہ وہاں پہ بھی آ رہی ہے. آپ سارے فگرز کر کے دیکھ لیں جو ابھی شیخ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی 30 بلین فلانا. دیکھیں یہ اس سال ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ 10 سال میں ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا ہے. اگر آپ ساری فگر دیکھ لیں، اگر یہ لوگ بہت ان کے دوران میں چیزیں اچھی ہو رہی ہوتی تو پاورٹی کیوں بڑھتی؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں چیزیں خراب ہو رہی ہوتی تو پاورٹی کیوں کم ہو رہی تھی؟ ہم 23 سے حسن مرتضیٰ صاحب گورنمنٹ کے اس ڈیسیجن پر کیا کہیں گے؟ 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کی مس مینجمنٹ ہے، کیا ہے؟ ہر سال یہ ایشو کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں صدر، میں کاشتکار ہوں اور مجھے پتہ ہے یہ سیدھا کسان کی جیب پر ڈاکہ ہے. دانستہ طور پر اس وقت گندم کی ہم سپورٹ پرائز کہتے تھے دیں، حکومت نے دانستہ طور پہ نہ دی.
बाबू बैठे फैसला कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि काश्तकार के मसाइल क्या हैं। अगर उस वक्त हमें 4000 देते, हमारी जो जैसे बम्पर क्रॉप हुई है, काश्तकार खुशहाल हो जाता। इन्होंने गंदम ना खरीदी है, ना किसी को प्राइवेट खरीदने दी है। इन्होंने उस वक्त भी अपने दिया है, अब ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे, अब भी अपने दलाल। तो ये तो सीधा सीधा है अवाम की और हम पार्लिमानी तरीके से डिबेट को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच हसन मुर्तज़ा साहब, सेनेटर हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया। कैसर साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और ये हालात हैं, अवामी इशूज़ अलग हो रहे हैं और सियासी मामलात पर बहस है। सब ये बता रहे थे जी हमारा जो गवर्नमेंट थी, हमारी जो फैसले थे बड़े अच्छे थे, लेकिन मसाइल हम देखते हैं कि जूं के तू हैं, हर साल वही मसला सामने आ जाता है, इसका सोल्यूशन पे कोई बात नहीं करता है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अमेरिका ईरान के मामलात पर बात करेंगे। रोज़ाना ही डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिकी सदर बयानात बदलते हैं। कल तक हम ये सुन रहे थे कि ये बताया जा रहा था एपिक फ्यूरी से भी मैसिव अटैक करने का वो ईरान पर इरादा रखते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि शायद अब एक बड़ा हमला ज़रूरी ना हो। ईरान चाहता है मुआहदा करना, लेकिन अभी वो तैयार भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की ज़बानी सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C. or any of our cities or Israel or, frankly, the Middle East destroyed with a nuclear weapon. एक अच्छी डेवलपमेंट ये नज़र आ रही है कि अब्बास इराक़ी साहब का बयान बड़ा, आप कहते हैं ना, हौसला अफजा है, जब वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। यानी कि ये इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि भाई डिस्कनेक्ट हो गया मामला, ये कंटिन्यूटी के साथ जारी है और सालिसी का भी कोई मसला नहीं है। लेकिन एक साथ ही फिर अमेरिका की जानिब से ये भी खबरें आती हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए अमेरिका और बरतानिया कोई इत्तेहाद, बहरी इत्तेहाद की तैयारी भी कर रहे हैं। अब इनमें से हम किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें? क्या मामला एस्केलेशन का है या मामला जी मुज़ाकरात पे एक दूसरे फरीक को अपने पॉइंट पर लाने के लिए उसको कमज़ोर करने का ज़्यादा है? इस पर बात कर लेते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज़्ज़ियाकार, मेरे साथ मौजूद हैं। जौहर सलीम साहब, साबिक सफ़ीर, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जाहिद साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं समझना चाहती हूँ जो बयानात हैं इनसे हम एक्चुअली नतीजा क्या अखज़ करें। जौहर साहब मुझे बताइएगा, आप डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, अब वो ये कह रहे हैं जी बड़ा हमला ज़रूरी नहीं है, मुआहदा करना चाहता है। अब्बास इराक़ची कह रहे हैं हम बातचीत का सिलसिला हमारा एक तरीके से जारी है, इसमें कोई मसला भी नहीं कोई सालिसी का। तो मुझे बताएं ये बयानात पॉजिटिव ही लिए जा सकते हैं और क्या कहा जा सकता है इन्हें? जी कॉशियसली पॉजिटिव लिए जा सकते हैं। देखिए इस वक्त ज़ाहिर फाइट टॉक हो रहा है, एक बड़ी कैलिब्रेटेड एस्केलेशन है जो चल रही है, लेकिन इसमें ख़तरा जो सबसे बड़ा ये है कि ये एक फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है बात, कि बातचीत भी चल रही है, जिस तरह मैं कह भी चुका हूँ, डिप्लोमेसी तो बहुत सी इस वक्त जो है ना, जिस तरह उन्होंने कहा इंडायरेक्ट टॉक्स भी चल रही हैं, पाकिस्तान भी उसमें बहुत पिवटल रोल प्ले कर रहा है, दूसरे भी मुल्क हैं, ओमान है, कतर है, और साथ साथ देखें ये SCO कॉन्फ्रेंस में चीन के साथ भी मुलाकात हुई, उनके वज़ीर ख़ारजा की जो है ना, चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ, फिर रशियन लीडरशिप के साथ भी, और भी बहुत से मुल्क। और अब तो इसकी देखें, मैं अभी कल परसों ही अपने कमेंट्स में मैंने कहा था कि यूरोप को इससे डिसोशिएट नहीं रहना चाहिए, उनको भी जो है ना, हाउ कैन दे स्टे अलूफ, उनको भी आना चाहिए इस प्रोसेस में। तो अभी एक US UK कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है जिसमें सारे मुल्क मदऊ किए जाएंगे और उस पर ये बातचीत होगी कि किस तरह ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है इसका क्या, इसमें किसकी अमलदारी हो, कैसे एक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो इसमें जो सेफ़ ट्रांजिट पैसेज है वो इंश्योर की जाए। तो मैं समझता हूँ दैट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। देखिए अब जो इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त, ज़ाहिर है एक तो खैर चलें इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होगी, क्लॉज 5 पे जो MOU साइन हुआ था, लेकिन उसमें मैं जिस तरह पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि ईरान में ये नैरेटिव जब एक वो बन गया कि जी ये तो अब हमारी अमलदारी होगी, इस पर उन्होंने लॉज भी बना लिए, उसके ऊपर उन्होंने एक अथॉरिटी भी बना ली, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। तो उसके बाद जिस तरह, और मैं बहुत से मुवस्सिरीन पहले नहीं मानते थे जब मैं ये कहता था कि बहुत एक टसल चल रही है वहाँ पे प्रैग्मेटिस्ट की और हार्ड लाइनर्स की, और अब तो देखें बातें यहाँ तक बाहर आ गई हैं कि सदर पेज़ेश्कियान ने आज एक बयान दिया कि जी IRGC के जो सेगमेंट्स हैं मीडिया के, वो उनके बयानात वगैरह जो या उनको कवरेज नहीं दे रहे या थोड़ा सा वो उसको सियाको सबाक से हट के उसको वो कवर करते हैं। इससे पहले एक दिन पहले यही इस किस्म का बयान जो है वो अब्बास इराक़ची का भी आया। तो ईरान के अंदर आपको एक साफ नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त वो जो हार्डलाइनर्स हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं और प्रैग्मेटिस्ट ऑन द बैक फुट हैं,
اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس وقت ایک جو ہے. لیکن دیکھیں راستہ تو نکالنا ہے, اور وہ ایران کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا جس طرح امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا کہ اس سے اوپر جو ہے نا اب ایک نوچ اوپر جائیں لیڈر آف ایسکلیشن پہ, کیونکہ جو اگر لیڈر آف ایسکلیشن پہ اوپر جاتے ہیں اس سے تو پھر امریکہ نے جس طرح کہا کہ جی وہ ایک یہ شپ پہ اٹیک کریں گے, وہ ایک برج تباہ کریں گے, یا ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ تباہ کریں گے, یا کوئی بھی ایک بگ ٹیک چیز ہے ایک بجلی گھر تباہ کریں گے, اور ایران نے کہا کہ وہ یہی چیز جو سی ہے وہ گلف میں کریں گے, تو وہ تو بہت ہی خطرناک ایک تباہی کا منظر بن سکتا ہے. اور میرا اندازہ ہے کہ یہ اس نہج پہ نہیں جائیں گے. لیکن یہ جو خطرہ ہے کہ یہ اس طرح ہی ایک جو ہے نا آن اینڈ آف یہ چلتا رہے کہ یہ ساتھ ساتھ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا ملٹری ڈائمینشن بھی چلتا رہے اور ڈپلومسی بھی چلتی رہے, تو یہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا کیونکہ ایک اسٹریٹجک اسٹیل میٹ ہے اس وقت, تو یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے, کیونکہ پھر اس سے بات جو ہے وہ ایک دیر پا مفاہمت کی طرف, ایک ڈیوریبل سلوشن کی طرف نہیں جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ڈپلومسی ہو رہی ہے وہ بہت اہم ہے, اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بہت اہم ہے کہ جو پریگمیٹسٹ آوازیں ہیں, بے شک وہ واشنگٹن میں ہوں اور بے شک وہ تہران میں ہوں, وہ پریویل کریں نہ کہ ہارڈ لائنرز. ٹھیک ہے زاہد صاحب, آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. حوالہ دیا جوہر صاحب نے بھی کہ ایک بین الاقوامی اتحاد کی بات ہو رہی ہے آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے, جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جی بارود و سرنگیں بھی صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی, جنگی بحری جہاز اور ڈرون سمیت ساز و سامان بھیجا جائے گا تاکہ تحفظ وہاں پہ فراہم کیا جا سکے. آپ کو کتنا لائکلی لگتا ہے اس اتحاد کا بن جانا؟ دیکھیے صدف, پہلے تو جوہر صاحب کو میرا بہت سلام, آلویز آنر اینڈ پلیئر. اس وقت تو جو سچویشن ہے, اب ملٹری کولیشن لے آئیں آپ, جتنی بھی اس ہرمز کے اندر جتنی مرضی ملٹری فورسز استعمال کریں, فار پرپیچول اسٹیٹ, ملٹری اسٹیٹ میں کبھی بھی ہرمز کھلے گا نہیں. چاہے آپ لیٹ سے کہ ایران کا انفلوئنس ختم بھی ہو گیا, فی الحال وہاں پہ ملٹری پریزنس ختم ہو گئی, آپ ملٹری لے آئیں گے تو ایران کو کیا آپ وہاں سے اٹھا کے ویسٹ میں کہیں لے جائیں گے, پورا ملک اس کی جیوگرافی آپ چینج کر دیں گے, وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ڈسرپٹیو موومنٹس کرتے رہیں گے, کمرشل شپنگ ہو ہی نہیں سکتی, کاسٹ آف جو شپنگ ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی, اس کی جو بہت سی اور چیزیں جو اٹیچڈ ہیں شپنگ کے ساتھ, انشورنس اینڈ آل دیٹ, وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ ڈسرپٹیو وہ رہ سکتی ہے. جیسے ابھی ریڈ سی میں اگر حوثیز کریں گے تو وہ ڈسرپٹ ہی کریں گے نا, کوئی قبضہ تو نہیں کریں گے. ملٹری از ناٹ دا سولوشن جی. اس وقت دونوں کورجن کی لینگویج بولے, دے بوتھ وانٹ ٹو ٹاک, لیکن ملٹری اسینڈنسی کے ساتھ, ملٹری ڈومیننس کے ساتھ امریکہ بات کرنا چاہتا ہے, اور ایران بات کرنا چاہتا ہے کہ ایسا امپریشن نہ دوں کہ چیز نے سرنڈر کر دیا ہے. تو اب یہ چیز مانے ایک آڑے آ رہی ہے ان کی آپس میں بات چیت کریں, ورنہ ادروائز اگر دونوں بات چیت نہ کرتے تو وہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا اسلام آباد کا صدف, تو اس کے اوپر دونوں پریزیڈنٹس کے سائن نہ ہوتے, پرائم منسٹر آف پاکستان کے سائن نہ ہوتے اس کے اوپر. وہ اس لیے کیے کہ دے وانٹ ٹو ریچ ٹو ڈپلومیسی, اور کوئی بھی وار فار دیٹ میٹر, آخری فقرہ کہوں گا, اس میں آپ ملٹری یوز کے ساتھ ایک ملٹری لیوریج یا ایک بیٹل میں بھی فار اے ٹائم بینگ جیت سکتے ہیں, لیکن جو اینڈ گیم ہے, اینڈ اسٹیٹ ہے, یا جو پیس ہے, یا جو ایک نیگوشیٹڈ حل ہے, وہ دیٹ ہیز ٹو کم تھرو ڈپلومیسی اینڈ پالیٹکس. آپ بے شک پرولونگ وار کر لیں, فار ایور وار سے ٹرمپ نکلنا چاہتے ہیں, اور یہ کولیشن اسٹیبلش کر کے ان کو بھی لے آئیں گے تو فار ایور وار میں تو پھنسے رہیں گے. تو اونلی ایڈوانٹیج ول ریمین ود اسرائیل. تو آئی تھنک یہ دونوں بات کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی ان کو پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کس طریقے سے, میں نے جیسے بتایا ملٹری ایسیڈنسی اور ناٹ سرنڈرنگ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ان کو روکا ہوا ہے. اینڈ آف کورس جیسے جورج سلیم صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, دا ہارڈ لائنرز دے آر دا ایشو. جوہر صاحب, امریکی اخبار وال اسٹریٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بحرین اور کویت کے جنگی طیاروں نے ایران کے اندر خفیہ حملے کیے ہیں. اب ایران کی ظاہر جانب سے ابھی تو اس حوالے سے کوئی ورژن تو ہمارے سامنے نہیں آیا ہے, لیکن یہ بھی بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ جب ایران پر ڈائریکٹ امریکہ اٹیک کرتا ہے تو ایران پھر اس کا بدلہ جی سی سی کنٹریز پر, امریکی بیسز پر اٹیک کر کے لیتا ہے, لیکن وہاں سے بھی جب اٹیک ہونے لگے گا تو پھر تو یہ معاملہ بڑا خطرناک کہتے ہیں نا مراحل کی طرف جا سکتا ہے. جی بہت اہم نکتہ ہے, بالکل. دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے اس میں, ایران نے بالکل ملٹری بیسس پہ تو اٹیک کیے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کی دوسری انسٹالیشنز پہ بھی کیے ہیں. جس طرح کویت میں انہوں نے ایک بجلی گھر تباہ کیا, ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ کے اوپر اٹیک کیا, اسی طرح باقی جگہ پہ بھی, اور جگہ پہ جو ہے نا وہ صرف ملٹری بیسس پہ اٹیک نہیں ہو رہے. اب یہ جو ملک ہیں, اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں تو ان کا $80 بلین کا, $80 ارب کا بجٹ ہے سال کا ملٹری کا. یو اے کا بھی کافی سگنیفیکنٹ بجٹ ہے,
پھر باقی جو یہ جو ایون بحرین جس طرح ہے، بحرین کے پاس بڑے اچھے طیارے ہیں، ایران سے تو بہت اچھی ان کی ایئر فورس ہے. اسی طرح کویت کو لے لیں. دیکھیے یہ سارے ملک بہت ریسورس رچ کنٹریز ہیں اور ان پہ کبھی کوئی سینکشنز وغیرہ بھی نہیں لگیں، تو ان کی تو جو ہے نا ملٹری پروگریس اچھی خاصی ہے. ابھی تک انہوں نے بہت زیادہ ریسٹرین دکھائی ہے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سعودیز کے اوپر یہ ہوتیز نے جب ان کی شپس پہ اٹیک کیے ہیں تو ابھی سعودیز نے بامبنگ کی ہے وہاں پہ جا کے. تو یہ دیکھیں اب ریسٹرین کی بھی لمٹس ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایران میں ہارڈ لائنرز کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں تک یہ ملک ریسٹرین دکھائیں گے، کیونکہ ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اسلحے کی کمی ہے، یا ان کے پاس تو ایئر فورس جو ان سی ہے وہ زیادہ تر ملکوں کے پاس، کیونکہ ایران کے پاس تو اس طرح کی ایئر فورس نہیں ہے سینکشنز کی وجہ سے، ان کے پاس اس قسم کا ایئر ڈیفنس بھی نہیں ہے. ان ملکوں کے پاس تو شاید بہتر ہے ایران سے. تو اس لیے وہ سچویشن آ جائے جہاں پہ پھر وہ ملک بھی مجبور ہو جائیں ریٹیلیٹ کرنے پہ، اس سے تو یہ پھر زیادہ یہ کانفلکٹ پھیل سکتا ہے. اور یہ بالکل اچھا، اور دیکھیں اس میں فائدہ کس کا ہوگا اگر یہ مسلمان ملک آپس میں لڑیں اور اسرائیل تماشا دیکھتا رہے. جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہے کہ یہ دونوں طرف مسلمان ملکوں کا نقصان ہو، دونوں طرف مسلمان ملکوں کی ملٹری اور اکنامک جو ہے نا ڈیگریڈیشن ہو، تو اس سے زیادہ خوش کیا ہوگا؟ ان کا تو مقصد ہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سوچنے کی بات ہے. اس وقت ایک اسٹریٹجک تھنکنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے ہرمز پہ کنٹرول جو ہے نا ان دا لانگر رن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. یہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے تھا اور اس نے انٹرنیشنل واٹر وے ہی رہنا ہے. اب اس کو اگر اس کو ایک ٹگ آف وار بن جائے گا تو اس میں نقصان تو سب کا ہی ہوگا، جو بھی اس میں حریف ہوں گے یا جو کوشش کریں گے کنٹرول کرنے کی یا کنٹرول چھوڑانے کی، دونوں طرف سے نقصان ہوگا. اور جنرل راج نے صحیح کہا کہ دیکھیں کنٹرول تو آپ نہیں کر رہے ہیں نا، آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں ٹریفک کو بیسیکلی. اس میں کون سی ایران کی شپس کھڑی ہیں وہاں پہ؟ یہ ان کی تو نیوی اس طرح کی ہے ہی نہیں. وہ تو ان کی نیوی تو اس وقت بالکل زیادہ تر اسمال بوٹس پہ اور جو ہے نا وہ یا مائنس کر دیتے ہیں یا پھر وہ کوسٹ لائن سے میزلز اور ڈرونس وہاں پہ پھینکتے ہیں. تو ڈسٹرپشن جو ان سی ہے نا شپنگ کی، دیٹ از ناٹ جو ہے نا اسٹریٹجک سولوشن ٹو اینی تھنگ. سولوشن مذاکرات ہی ہیں. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں ان کی بارگیننگ پوزیشن کو ریڈیٹرمن نہیں ہو رہی. جتنا مرضی آپس میں یہ اسکلیٹ کر رہے ہیں، ان کی بارگیننگ پوزیشنز وہی ہیں جو 10 دن پہلے تھیں یا جو 20 دن پہلے تھیں. تو اس لیے سمجھداری اور جو ہے نا عقل مندی کا تقاضا تو بالکل یہی ہوگا کہ ڈائلاگ کی طرف واپس آئیں، اور جو ہے نا وہ جو پریگمیٹسٹ ہیں دونوں سائڈز پہ وہ جو ہیں، جس طرح ایران میں ابھی میں نے ذکر بھی کیا، صدر پزشکیان ہیں، عباس اراغچی ہیں، اسی طرح جو اسپیکر کالیباف ہیں وہ بھی بہت سمجھدار ہیں. تو وہ اب دوسری طرف امریکہ میں بھی کئی ایسی آوازیں تھیں جو ظاہر ہے بڑی جو پیٹ ہیگسٹ ٹائپ لوگ جو ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا، جو لنسے گرام تھے. بٹ ابھی بھی ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ہارڈ لائنرز ہیں، بہت ہی زیادہ پرو اسرائیلیز لوگ بھی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی پریگمیٹزم ہی پریویل کرنی چاہیے. اور حل یہی ہے. اور کیونکہ اس کے بعد جو چیزیں دنیا دیکھ رہی، $100 فی بیرل کے حساب سے تیل آلریڈی ہو گیا ہے. اگر یہ کانفلکٹ آگے چلتا ہے کیونکہ اسٹریٹجک ریزروز ختم ہو رہے ہیں امریکہ کے بھی، چین کے بھی، باقی ملکوں کے بھی، تو اچانک ایک سچویشن ایسی بھی آ سکتی ہے کہ تیل پھر 120 150 اور اس سے بھی آگے جا سکتا ہے. اور اس کے بعد اب دیکھیں لاسٹ ٹائم جب تیل 150 پہ گیا تو پتہ کیا ہوا تھا؟ یہ 2008 کا اکنامک کرائسس آیا تھا اس وقت، جو کہ پوری دنیا پھر شدید اس میں آ گئی تھی. تو اس لیے وہ اس اکنامک کرائسس سے بچنے کے لیے، انرجی کرائسس سے بچنے کے لیے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیونکہ فرٹیلائزرز کا بڑا حصہ بھی ایک سگنیفیکنٹ حصہ یہیں سے آتا ہے، اور اس کی کمی سے ایک خوراک کی کمی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. ایک فوڈ کرائسس سے بچنے کے لیے بھی اس وقت ضرورت ہے مفاہمت کی. لیکن جس طرح میں نے اس میں کہا کہ اس میں دیکھیں پاکستان تو بہت اہم رول پلے کر ہی رہا ہے، اور اس کے ساتھ عمان اور قطر اور باقی چین. میں نے کہا تھا پچھلے دنوں میں کہ آنے والے دنوں میں ان کا رول زیادہ ہوتا جائے گا، نظر آئے گا. یورپینز کو بھی اس میں آنا چاہیے، باقی ملکوں کو بھی اس میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے اٹس ناٹ ریئلی اے میٹر بٹوین اے فیو کنٹریز، یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے اس وقت، پورا دنیا کا ایشو ہے. زاہد صاحب، ڈائلاگ کی طرف واپسی کس طرح ہوگی؟ کون کرے گا؟ ایران کی طرف سے امید زیادہ رکھی جائے یا امریکہ؟ ظاہر ہے امریکہ تو ایک پاور بھی رکھتا ہے، جس طریقے سے وہ بیانات بھی دیتے ہیں اور پھر حملے بھی کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کس طرح واپسی ہوگی ڈائلاگ کی طرف؟ کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ان دس کانٹیکسٹ ہے وہ ہے جی اس ایسکلیشن کو پہلے روکا جائے گا. جب تک گن سائلنٹ نہیں ہوں گی، دونوں سائڈز کبھی بھی انٹیمیڈیشن کورژن کے نیچے ڈائلاگ کے ٹیبل پہ نہیں جائیں گی. کالیباف صاحب کی بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لی کہ اگر ہمیں امن ہمارے لیے نہیں ہے یا ہمارا آئل نہیں بہہ جا رہا تو کسی کا نہیں جائے گا. آئی فار آئی کی اسٹیٹمنٹ سن لی، ریونج کی اسٹیٹمنٹ سن لی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ بس بات چیت کرنا چاہتا ہے، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو جب تک ایسکلیشن نہیں رکے گی، دیٹس وائی پاکستان کی پچھلی بھی جو میڈیشن تھی صدف، وہ اس لیے کامیاب ہوئی کہ آپ نے جنگ سے ڈائلاگ پہ آئے ہیں.
تو جب تک جنگ رکے گی نہیں، گن سائلنٹ نہیں ہوں گی، اس نیگوسیشن کا فائدہ نہیں ہے. انڈر بندوق کے نیچے تو کوئی بھی نیگوسیشن ویک سے ویک پارٹی بھی نہیں کرتی جی. تو یہ تو ابھی تک دونوں لڑ رہے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ایک سیز فائر اسٹیبلش کیا جائے اور اس کے بعد سی بی ایمز لی جائے. سی بی ایمز آلریڈی جو میکنزمز رکھے تھے، جیسے ہرمز کے کانٹیکسٹ میں آپ نے ہاٹ لائن رکھی تھی، لیبنان کے کانٹیکسٹ میں آپ نے ڈی کنفلکشن سیل رکھا تھا، ان کو افیکٹو کریں. ان میں اور لوگ بھی ڈالیں، ضروری نہیں کہ امریکہ اور ایران کے، باقی کنٹریز کے فرینڈلی کنٹریز کے لوگ ڈالیں جو مانیٹر کریں، تاکہ دیر سم ون جو بیچ میں بیٹھ کے میڈیشن کو افیکٹولی چلا سکے. جیسے پاکستان نے تو بہت ایفرٹ کر لی. جب تک گنز نہیں خاموش ہوں گی، جب تک یہ فائرنگ انگیجمنٹ ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ پھیلے گی. اور اس کو پھیلانے کا پروگرام پلان بالکل 100% ریڈی ہے اسرائیل کا. جتنی یہ جنگ پھیلتی جائے گی، مور اسٹیک ہولڈرز کمنگ انٹو دس. اس لیے میں کہتا ہوں یہ فار ایور وار کی طرف جا رہے ہیں. اب کئی لوگ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو دس از ویری نیگیٹو. اس کا مطلب ہے the politics and diplomacy both are failing. اور ان دونوں نے ہی سیٹلمنٹ لانا ہے. وار نے کبھی بھی سیٹلمنٹ نہیں لا سکتی. وار 30-40% پورا وار کے اندر جو ملٹری کا ان دونوں نے ہی سیٹلمنٹ لانے ہیں اور ان دونوں نے ہی امن قائم کرنا ہے. ایکچولی میں باقی ملک جیسے پاکستان نے ایفرٹ کی وہ تو سامنے ہی ہے. بہت شکریہ زاہد صاحب، بہت شکریہ. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو ظاہر ہے جب دنیا میں امن اگر چاہیے تو پھر ان دونوں ملکوں کو مل بیٹھنا ہوگا، کوئی راہ ضرور نکالنی ہوگی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.